صلی اللہ علیہ وسلم جالس یتعجب و یتبسم. تو اس روایت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا گالیاں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے پر اور حضرت بکر کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے. پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ یہ گالیاں دیں اور زبان کو روکا ہی نہیں، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دے دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی، اور وہ بھی معذرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ کہ وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے تھے. پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کے، یعنی پہلے تو آپ سنتے رہے جب تک وہ برا بلا کر رہا تھا، جب میں نے کچھ کہا تو آپ اٹھ کر آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے، تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا، اور تمہارا جو رتبہ ہے اس کے مناسب یہی حالت تھی. لیکن پھر جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ تو چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کے سب بالکل حق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو بہت زیادہ دیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کریں گے. تو یہ باب ہے عفو اور درگزر کا، کہ انسان پر اگر کوئی ظلم ہو تو اس کے اندر ایک اعلیٰ اخلاق کی بات یہ ہے کہ وہ معاف کر دے. یہ بات عدالت سے پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ انسان اگر اپنے اخلاق پر محنت کرے اور اس کو افراط اور تفرید سے خالی کرے، اپنے عادات کو بھی اور اپنی جو اس پر ہمت ہے، سوچ ہے، اس کو بھی. ظلم کے بقدر بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عظیمت یہ ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت ہونے کے باوجود محض اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات اس روایت میں آئی کہ یہ 3 باتیں برحق ہیں، یہ دوسری روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، 3 باتیں ایسی جن پر میں قسم کھاتا ہوں. اور ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ ما ظلم ما کہ کوئی بندہ دوسرے بندے پر ظلم کرے اور ناجائز بات کرے، ناجائز ہاتھ چلائے، تو اور وہ بندہ اس پر صبر کرے، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر حضور نے قسم کھائی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ باعزت کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ بندے جو قصوروار پر قابو پانے کے بعد اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کرنا. تو اصل معافی بھی وہی ہے، ایک بندے پر ظلم ہوا اور وہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک بندہ جس پہ ظلم ہوا اور وہ طاقتور ہے، یا جس کے سامنے کوئی ایسی ناحق بات کی گئی، اس کو سخت بات کی گئی اور وہ اس کا جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے، پھر وہ معاف کر دے، اس کا اعلیٰ درجہ ہے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں اپنے خادم کا قصور کتنی دفعہ معاف کر دوں؟ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر روز 70 دفعہ، مطلب یہ کہ قصور معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی حد مقرر کی جائے، بلکہ عفو و درگزر اور حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ 70 بار بھی قصور کرے تو اسے معاف ہی کر دینا چاہیے۔ یعنی بہت بے تحاشا کہ ہم لوگ، یعنی کہ فرمایا کہ یہ اس سے توقع نہ رکھیں کہ بھائی وہ ٹھیک ہو جائے گا، صحیح صحیح چلے گا، بلکہ یہ سامنے رکھیں کہ اس کو بس معاف کرنا ہے۔ یہ اس کا یہ اچھے اخلاق میں سے بات ہے۔ حقوق کی ادائیگی، یعنی دوسروں کے حقوق کی احسن طریقے پر ادائیگی کرنا اور ان میں کوتاہی سے بچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اپنی بھائی سے متعلق کوئی زیادتی اور حق تلفی ہو، یعنی اس کی آبرو ریزی کی ہو یا کوئی اور حق تلفی کی ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج اس سے معاملہ صاف کر لے۔ اس آخرت کے دن سے پیشتر جب اس کے پاس بدلے میں ادائیگی کے لیے نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، یعنی کچھ مال نہ ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اس کی ذاتی کے بقدر ان سے لے لیا جائے گا اور مظلوم کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں نہ ہوں گی یا کچھ برائیوں اور حق تلفیوں میں دینے کے بعد اب باقی نہ رہی ہوں گی تو اس کے ساتھی یعنی مظلوم کی برائیاں لے کر اور اس سے کم کر کے ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا میں بدلہ کر لو، جس کے دینا ہے جس کا دینا دنیا میں ہی دے دو۔ آج تم نے روپیوں میں دینا ہے تو قیامت میں روپیوں والی کرنسی نہیں چلے گی، تو وہاں پر پھر تمہارے اعمال دیے جائیں گے۔ بھائی کسی سے زیادتی کر لی مال کے اعتبار سے، اس کو دے دلا کے یہیں راضی کر لو، اور کسی سے زبان درازی یا اس طرح زبان سے تکلیف پہنچا دی اپنے رویے سے، کسی کا حق دینے والا ہے، تو جو کرنا ہے یہاں کر لو، قیامت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکیاں ختم دیتے دیتے ختم ہو گئی تو ان کے گناہ سر لینے پڑیں گے۔ دوسری روایت میں اس ایسے ہی شخص کو حضور نے فرمایا کہ اصل مفلس تو یہ ہے، مفلس فقیر یہ ہے کہ تو آیا تھا نیکیاں لے کر، لیکن لوگوں کے ضرب ہذا اور شتم ہذا، ایک کو مارا ایک کو برا بلا کہا، تو اس کے بدلے میں جب اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی یا ان کے گناہ اس کے سر کر دیے جائیں گے، تو آیا تو تھا نیکیاں لے کر اور جہنم میں ڈال رہے ہیں لوگوں کے گناہ کر کے، گناہ لے کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال نامے میں اعمال نامے جن میں بندوں کے گناہ لکھے گئے ہیں تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی پہلی عدالت تو ایمان اور شرکی ہے، جو اس میں فیل ہو گیا تو وہ اللہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ دوسرا اعمال نامہ کی قسم ہے، دوسری عدالت کیا ہے؟ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ انصاف کے بغیر ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بندوں کا آپس میں ظلم اور زیادتیاں اور ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اپنے اوپر کی گئی ذاتی اور حق تلفی کا بدلہ نہ لے لے، یعنی حقوق العباد۔ حقوق العباد میں اللہ نے طے کیا کہ اس میں انصاف فرمائیں گے۔ تیسرا وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتے، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان ذاتی اور حق تلفی کرنا ہے، یعنی کفر اور شرک سے کم تر اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرنا اور ان کی نافرمانیاں کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اگر چاہیں گے تو ان پر بندے کو عذاب دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو اس سے درگزر فرمائیں گے۔ لیکن اس میں دو باتیں سمجھ لینا چاہیے کہ
روایات میں اور باتیں بھی آتی ہیں، یعنی کہ یہ بات تھوڑی سی اس مضمون سے ہٹ کر ہے. ہم لوگ اس بات میں یعنی کہ یہ بات تو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں انصاف فرمائیں گے حقوق العباد میں، حقوق العباد میں، اور حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے فضل فرمائیں گے، اور یعنی کہ اللہ فضل بھی فرمائیں گے. تو مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ اس میں آگے اتنا بڑھ جاتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل تو حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد تو اللہ معاف کریں گے ہی نہیں، اور حقوق اللہ کا ایسی بات کرتے ہیں کہ اللہ پوچھیں گے نہیں، حالانکہ اس کو ایسی بات نہیں ہے. حقوق العباد میں اور بعض لوگ تو یوں بھی اللہ معاف کرے کیا کہتے ہیں، وہ تو اللہ معاف ہی نہیں کر سکتے. جو حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں وہ تو اللہ معاف ہی نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے. حقوق العباد بھی اصل میں اسی وجہ سے پورے کرنے کہ اللہ نے ان کا حکم دیا. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی حقوق العباد کے پورا کرانے کے دو طریقے آتے ہیں حدیث میں. ایک طریقہ تو یہی آتا ہے کہ بھائی اس کی نیکیاں لے کے دے دیں گے. دوسرا جو جس پر ظلم ہوا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ بھی طریقہ اختیار کریں کیونکہ اللہ نے یہ تو بات اللہ پر سپرد ہے. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کس وجہ سے معاملہ فرماتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے اس میں یہ گزارش ہے کہ دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بعض لوگوں سے معاملہ فرمائیں گے کہ جو مظلوم ہوگا اس کو اپنی طرف سے بدلہ دے دیں گے. اس کو کہیں گے بھائی تمہیں یہ اس کو میں جہنم میں ڈال دوں یا اس کو تکلیف میں دوں، یا وہ دیکھو جنت کی یہ اعلیٰ درجے اس کے بدلے میں تم کو دے دوں. تو ظاہر ہے وہ بندہ پھر جنت کے اعلیٰ درجوں کا کو اختیار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کام کریں گے. تو باقی یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہمیں ہر طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقوق العباد میں بھی بالکل کوتاہی نہ کریں اور حقوق اللہ میں بھی بالکل کوتاہی نہ کریں. آگے روایت میں آتا ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک ودعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالی حقه وأن اللہ لا يمنع ذا حق حقه. اس میں وہ بات آگئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو اور جس کی حق تلفی کی گئی ہو وہ بھی مظلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو محض اپنے حق کا سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بندوں کو ایک دوسرے پر حقوق مقرر کیے ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور وہ خود کسی حقدار سے اس کے حق کو نہیں روکتے. یعنی قیامت میں اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، تمہارا ظلم ہوا نا تم پر، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یا تو اس بندے سے بدلہ دلوایا جائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ اگر دیکھیں نا یہ بھی تو ہے کہ ایک بندے نے خود ایک بندے پر ظلم ہوا ہے، اب جس پر ظلم ہوا ہے وہ چلا گیا یا مر گیا، بعد میں دوسرے بندے کو واقعی ظالم کو واقعی بہت افسوس ہوا، اس نے واقعی بہت توبہ کی، لیکن اس کا وہ بندہ چلا گیا تھا، پتہ ہی نہیں جس کی حق تلفی ہوئی تھی. اب وہ رو دو کہ اللہ سے تو مانگ رہا ہے لیکن بندے کی معافی بھی باقی ہے، لیکن وہ ممکن نہیں ہے. تو قیامت میں اب ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اب دو ہیں، یا تو کہ نہیں یہ بھی ذاتی ہو جائے کہ ایک بندے نے واقعی ندامت ہو گئی لیکن اس کو تلافی کا موقع نہیں ملا، تو اس کی بھی تلافی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا ہے. کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ تو نہیں پتہ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ہر بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعتبار سے کسی چیز میں بھی کوتاہی کا سوال نہیں ہے، یا کسی بھی چیز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر جو حقوق مقرر کیے ہیں ان کی ادائیگی میں غفلت نہ کرو، کیونکہ حقدار کو ان کا حق ملنا ضروری ہے. اگر تم آج یہاں نہیں دو گے تو قیامت کے دن تمہیں حقداروں کو ان کے حقوق کے بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، یعنی کہ ان کے حقوق کے بدلے دینے ہی پڑیں گے. تو اس لیے دنیا میں حقوق ادا کر دو بہتر ہے، آخرت میں حقوق ادا کرنا بہت مشکل ہے. اگلی صفت، اگلا اخلاق، اگلا نتیجہ جو اس اخلاق کا نکلتا ہے عدالت کا، وہ سچائی ہے، صدق، وہ سچائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ ہی بولو،
کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈالتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب ہمیشہ سچ ہی بولتا رہے اور سچائی ہی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر، گناہ کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا۔ تو اس لیے بندے کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سچ بولنا اور بڑی بڑی باتوں میں بھی سچ بولنا، ہر بات میں بھی اور معاملے میں بھی سچائی اختیار کرتے رہنا، اللہ کے یہاں انسان پھر صدیق کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جھوٹوں سے بھی بچنا، بڑے بڑے جھوٹوں سے بھی بچنا، یہ اس سے بچنے سے بچنے سے بڑے، اور اگر نہ بچے، جھوٹ بولنے کی عادی ہو جائے تو اللہ کے ہاں یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کذاب لکھا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا۔ اگلی صفت امانت کی ہے۔ امانت، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قرات رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خوشی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو جب وہ کوئی بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے، جب کوئی امانت اس کے پاس سپرد کی جائے تو ادنا خیانت کے بغیر اس کو ادا کرے، اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کہ جس کے ساتھ رہائش اختیار کی اس کے ساتھ اچھا کرے۔ تو جب یہ تینوں کام کریں گے تو پھر تو کیا ہوگا، اللہ بھی اس سے محبت کریں گے، اللہ کے رسول، جو شخص یہ خوشی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، تو ہمیں بھی اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اگر چاہیے تو اس کو اختیار کرنے کا بھی یہ راستہ ہے اور اس کو ثابت کرنے کا بھی یہ راستہ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ملے تو اس کے لیے بھی یہ کام کرنا ہے، بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اب یہ روایت میں ہے، اچھا اس میں امانت کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امانت صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس کسی نے موبائل رکھوا دیا، پیسے رکھوا دیے، چیزیں رکھوا دی۔ المجالس بالامانہ، کسی کی بات ہمیں پتہ چل گئی، مجلس میں کوئی بات ہوئی ہے، گھر کے اندر کوئی بات ہوئی ہے یا باہر کوئی بات ہوئی ہے، اس کو دوسروں سے محفوظ رکھنا، یہ بھی امانت میں داخل۔ ہمارے پاس کسی کا راز ہے، وہ بھی امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہ کرنا، کہ ہمیں کسی کا راز پتہ ہے یا کسی نے ہمیں کوئی بات راز کی بتائی ہے، یا جس میں آتا ہے مجلسوں کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی امانت ہے۔ تو اس کا بھی دھیان رکھیے تاکہ ہم لوگ اگر امانت کا درجہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، امین ہونا، خیانت سے بچنا، تو اس کے لیے ان باتوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیں اگلی روایت میں کیا آ رہا ہے، اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو الہیثم ابن تہان سے فرمایا جس سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے وہ اس میں امین ہے۔ آپ سے مشورہ طلب کیا گیا ہے، آپ اس کو مشورہ دینے میں امین ہے۔ اگر آپ اپنے اعتبار سے دھیان دے کر صحیح مشورہ دیتے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق صحیح مشورہ دیتے ہیں تو آپ امانت کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور آپ کے دل میں اگر آپ اس کے کچھ اور ہے کہ اس کے لیے بہتری تو اس میں ہے، لیکن آپ اس کو کوئی اور مشورہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی آپ نے خیانت کی۔ مشورہ دینا ہے، نہیں دینا چاہتے نہ دیں، لیکن غلط مشورہ نہ دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مشورہ جس سے مانگا جائے وہ بھی امانت دار ہے، اس کو اس امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی کیا امانت دار ہے، اس کو مشورہ دینے میں مشورہ لینے والے کا مفاد پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو یہ دے رہا ہے اس کا فائدہ کس میں۔ اگلی روایت میں ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور ادھر ادھر دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بات کسی اور کو معلوم ہو اور وہ امانت ہے، لہذا سننے والا اس کی امانت کی طرح حفاظت کرے۔ میں نے بتایا نا یہ بات بھی امانت میں آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشستیں امانت ہوتی ہیں، المجالس بالامانہ۔ ہماری جو آپس میں باتیں ہوئی، ایک کوئی گیدرنگ ہوئی، اس میں کوئی بات ہوئی تو باہر جا کے نہ بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی اس نے تو یہ کہا، اس میں تو اس نے یہ کہا،
یہ امانت ہوتی ہے. یعنی اس مجلس میں رازداری کے ساتھ جو مشورہ ہو وہ اہل مجلس امانت سمجھ کر اس کو راز میں رکھیں. لیکن 3 مجلسیں اس سے مستثنا ہیں. وہ جس کا تعلق کسی خون ناحق کی سازش ہو، دوسرے وہ جس کا تعلق کسی کی عصمت اور عفت لوٹنے کے مشورے سے ہو، اور تیسرے وہ جس کا تعلق کسی مال ناحق چھیننے سے ہو. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کا نقصان اس بارے ہے، اس کو اس نقصان سے بچانا تو واجب ہے، وہ ضروری ہے کہ ہم ہر بندے کو اس کے نقصان سے بچائیں. اگر ہمیں کسی کی مذہب پتہ چلا بھئی یہ یہاں پہ تو ایسی پلاننگ ہوئی ہے، یہاں پہ تو ایسی بات ہوئی ہے کہ اس میں اس بندے کا نقصان ہوگا، اس کو اس سے آگاہ کر دینا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اب یہ اس کو آگاہ کریں گے تو گویا کہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، بلکہ یہ اس سے مستثنا ہے کہ بلکہ ان کو اس کو چاہیے کہ ان کو جا کے بتا دے کہ بھئی آپ کے بارے میں سازش ہوئی ہے، آپ اپنے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر لیں. سوال تو نہیں ہے؟